السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ آج سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین قافاتا کما یقاتلونکم قافات وعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا۔ سورہ توبہ میں مشرکین سے برات اور ان سے جہاد کے درمیان قاتلون للذین لا یؤمنون باللہ آیت 29 سے لے کر فذوقوا ما کنتم تکنزون آیت نمبر 35 تک 7 آیات ہیں اہل کتاب سے قتال اور ان کے تینوں سربر آوردہ طبقات، احبار، رہبان اور مالدار لوگوں کے بگاڑ کا ذکر اور مذمت کرنے کے بعد آگے ان 2 آیات میں مشرکین کی کچھ مزید خرابیوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کی طرح مشرکین عرب بھی اللہ کے احکام بدلنے کے لیے حیلہ سازی سے کام لیتے تھے۔ مثلا آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے تمام ادیان میں یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مہینے اور سال شمسی حساب یعنی سورج کی بجائے قمری حساب یعنی چاند کے لحاظ سے معتبر سمجھتے تھے، اور تمام عبادات میں یہی طریقیں ملحوظ رکھی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا، کیونکہ چاند کی حالت کا روزانہ بدلنا تاریخ تعین میں اتنا واضح اور آسان ہے کہ آبادیوں کے علاوہ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والے لوگ کسی کیلنڈر کے محتاجی کے بغیر مہینوں اور سالوں کا حساب آسانی سے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا اعداد سنین وحساب۔ سورہ یونس آیت نمبر 5۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام شرعی احکام قمری حساب کے مطابق رکھے، جس میں دوسری بے شمار حکمتوں کے ساتھ یہ حکمت بھی ہے کہ یہ عبادات ہر سال ایک ہی موسم میں نہ آئیں بلکہ بدل بدل کر آئیں، ورنہ کسی علاقے میں روزے ہمیشہ گرمی میں آتے، کہیں ہمیشہ سردی۔ قمری حساب کی وجہ سے حج بھی مختلف موسموں میں آتا ہے تاکہ مسلمان سختی اور نرمی دونوں حالتوں میں روزہ، حج اور الگ دوسرے احکام ادا کرنے کی عادت ڈال سکیں۔ قمری مہینے 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، نہ اس سے ایک دن کم نہ زیادہ، اور سال 12 ماہ میں 354 یا 355 دن یعنی 54 یا 55 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ شمسی سال 365 دن اور ایک دن کی چوتھائی حصے کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے 12 ماہ میں کوئی 30 کوئی 31 دن اور فروری 28 دن کا ہوتا ہے، جو چوتھے سال 29 دن کا شمار کیا جاتا ہے۔ شمسی سال کا ہر ماہ اور ہر دن اپنے مقررہ موسم ہی میں آتا ہے۔
قمری مہینوں میں سے 4 ماہ کو دین ابراہیمی میں حرمت والے مہینے قرار دیا گیا، جن میں ہر قسم کی لڑائی حرام تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی ان دنوں میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو قتل نہ کرتا، جن میں سے 3 مسلسل تھے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، تاکہ حج کے ایام اور ان سے 1 ماہ پہلے اور 1 ماہ بعد پورے عرب میں لوگ حج کے لیے بے خوف اور پرامن ہو کر حج کر سکیں، اور رجب کا مہینہ الگ رکھا تاکہ لوگ امن کے ساتھ عمرہ کے لیے آنے جانے کا سفر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ماہ ہونے کی صراحت اس لیے فرمائی کہ مشرکین عرب حج کو شمسی سال کی طرح ہر سال ایک ہی دن خوشگوار موسم میں ادا کرنے کے لیے قمری مہینوں کے سال کو شمسی سال کے برابر کرنے کے لیے کبھی قمری سال میں اضافہ کر کے اسے 13 یا 14 ماہ کا کر لیتے تھے اور اسے کیبسا کہتے تھے۔ یہ بھی نسی کی ایک صورت تھی، یعنی حرمت والے مہینے اپنے اصل مقام سے مؤخر ہو جاتے تھے اور حلال مہینوں کو وہ حرمت والا قرار دے لیتے تھے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، اس سال اتفاق سے حج اپنے اصلی دن یعنی قمری لحاظ سے 10 ذی الحج کو ادا ہوا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اللہ کے حکم کے مطابق حج اور اسلام کی دوسری تمام عبادات قمری تاریخ کے مطابق اصل وقت ہی پر ادا ہو رہی ہیں۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، زمانہ گھوم پھر اپنی اس اصل پر آ گیا ہے جو اس دن تھی جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 ماہ کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مہینوں میں بے شک اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہو، بلکہ کچھ مقامات اور اوقات جو زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، مثلا مکہ، مدینہ، بیت المقدس، اللہ تعالیٰ کی مساجد، ماہ رمضان، لیلۃ القدر، حرمت والے ماہ وغیرہ، ان میں نیکی کی تاکید زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ آیت مبارکہ بھی کچھ زیادہ تفصیل لی ہے، اس لیے اس کے بھی 2 حصے کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے پیش کیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔